السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ آیت نمبر 26 سورۃ الانعام ہم پڑھ چکے۔ ریکیپ کر لیتے ہیں اگلی آیات کی طرف جانے سے پہلے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآیاتی انہ لا یفلح الظالمون۔ اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو جھوٹی بات کو اللہ کے ذمے لگا دے یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ یقیناً ایسے ظالم فلاح نہیں پا سکتے۔ اور جس دن ہم سب لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور شرک کرنے والوں سے پوچھیں گے تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جنہیں تم اللہ کے شریک سمجھتے ہو، پھر انہیں کوئی بہانہ میسر نہ آئے گا الا یہ کہ کہہ دیں کہ ہمارا رب اللہ کی قسم ہم تو مشرک ہی نہ تھے۔ دیکھیے وہ کیسے اپنے متعلق جھوٹ بکیں گے اور جو کچھ وہ افترا کرتے تھے سب انہیں بھول جائے گا۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو آپ کی بات کان لگا کر سنتے ہیں اور ہم نے ان کے دلوں پر پردے ڈال رکھے ہیں کہ وہ سمجھ ہی نہ سکیں، اور ان کے کانوں میں گرانی ہے، وہ تمام نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ حد یہ کہ وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑتے ہیں تو کافر لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو محض پہلے لوگوں کی داستانیں ہیں۔ وہ راہ حق سے دوسروں کو بھی روکتے ہیں اور خود بھی دور ہو رہتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 27، وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وقت دیکھ سکتے جب انہیں دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو کہیں گے کہ کاش ہم دوبارہ دنیا میں بھیجے جائیں تو اپنے رب کی آیات کو کبھی نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ آپ نے مطلب کل کی آیات میں ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ کے رسول بار بار ان کو آیات پیش کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ یہ تو پچھلوں کی کہانیاں ہیں، لیکن اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ جب یہ آگ کے کنارے کھڑے ہوں گے تو اس وقت ان کی کیا خواہش ہوگی کہ ہمیں دنیا میں واپس بھیجا جائے تاکہ ہم جو ہے وہ اپنے رب کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ یعنی اس وقت تک ان ہٹ درموں کے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں آئیں گے جب تک یہ دوزخ کے عذاب کو نہ دیکھ لیں۔ اس وقت ان کی سب شیخیاں کرکری رہ جائیں گی اور اس وقت وہ یہ آرزو کریں گے کہ کاش انہیں دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع میسر ہو تو یقیناً اللہ کے فرمانبردار بندے بن کر رہیں گے۔ آیت نمبر 28، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون۔ اللہ فرما رہے ہیں بات یوں نہیں بلکہ اس سے بیشتر جو کچھ وہ چھپا رہے تھے وہ ان پر ظاہر ہو جائے گا، اور اگر انہیں دوبارہ دنیا میں بھیجا بھی جائے تو پھر بھی وہ وہی کچھ کریں گے جس سے انہیں منع کیا گیا ہے، یہ دراصل ہیں ہی جھوٹے۔ یعنی ایسے دلائل جن سے حق واضح ہوتا تھا، ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کوئی ان دلائل کو سن بھی نہ سکے اور ان پر پردہ ہی پڑا رہے اور ہمیں عمل نہ کرنا پڑے، نہ کوئی دین کی طرف آئے۔ وہ حق آج ظاہری صورت میں جب ان کو یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو دوبارہ دنیا میں جانے کی آرزو اور فرما بردار بن کر رہنے کا وعدہ بھی کریں گے۔ وہ وعدہ چونکہ شوق اور رغبت کی بنا پر نہیں ہوگا بلکہ جہنم کے عذاب کو دیکھ کر اضطراری یعنی وعدہ ہوگا، مجبوری میں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کمبخت اب بھی جھوٹ بول رہے ہیں، کیونکہ اگر انہیں دنیا میں دوبارہ بھیجا بھی جائے تو یہ بدبخت پھر بھی وہی کچھ کریں گے جو پہلے دنیا میں کرتے رہے۔ پھر یہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر اللہ کی نافرمانیوں پر اتر آئیں گے اور اپنے وعدے بھول جائیں گے۔ جیسا کہ اکثر اوقات مصائب اور بیماریوں میں پھنس کر انسان اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ بھی کرتا ہے، مگر اس مصیبت سے جیسے ہی نجات پاتا ہے نجات پانے کے بعد چند دن عیش و آرام میں گزارتا ہے تو اسے یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ اس وقت اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا وعدے کیے تھے۔ تو اسی طرح ان لوگوں کا بھی معاملہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ آیت نمبر 29، وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ۔
وہ یہ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور مر جانے کے بعد ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا۔ یعنی تخلیق کائنات کے مختلف نظریے، یعنی وجود باری تعالیٰ کے متعلق وحی سے بے نیاز ہو کر محض اپنی عقل و خرد سے کائنات کی تخلیق کی گتھی سلجھانے والے لوگ بھی ایک رائے پر متفق نہیں ہو سکے۔ ایک گروہ کا خیال یہ ہے کہ کائنات مادہ اور اتفاقات کے نتیجے میں خود بخود ظہور میں آ گئی۔ اصل چیز مادہ ہے اور وہی ازلی ابدی ہے۔ کائنات میں انسان کی وہی حیثیت ہے جو سمندر میں ایک بلبلے کی ہے، جو ہوا کی لہروں سے پیدا ہوتے اور پھر سمندر ہی میں مدغم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم پیدا ہوتے اور مر جاتے ہیں۔ یعنی ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود دنیا بن گئی اور خود بخود ختم ہو جائے گی، اور کوئی دوبارہ نہیں اٹھنا ہوگا اور نہ ہی کوئی حساب کتاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہستی اور آخرت کے متعلق مختلف نظریات جو ہیں وہ لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ لوگ وجود باری تعالیٰ کے بھی منکر ہیں اور آخرت کے بھی انکاری ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کو مادہ پرست یا دہریے یا نیچری بھی کہا جاتا ہے۔ اہل کتاب حتیٰ کہ مسلمانوں میں سے بھی بعض لوگ عقیدتاً اور بعض لوگ عملاً نیچری ہوتے ہیں۔ دوسرا گروہ بعض فلاسفروں اور سائنسدانوں کا ہے جو اس کائنات اور اس کے مربوط نظام کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کسی کنٹرول کرنے والی ہستی کے بغیر کائنات کا نظام چلنا ناممکن ہے، لہٰذا کسی ایسی ہستی کو تسلیم کر لینے کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے جو اس کائنات کو وجود میں لائی اور اس کا نظام چلانے والی ہے۔ اس طرح یہ لوگ وجود باری تعالیٰ کے تو قائل ہیں، مگر اخروی زندگی پر ان کا ایمان نہیں ہے کہ دوبارہ آخرت میں اٹھایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہ لوگ دین کی پابندیوں سے آزاد رہ کر زندگی گزارنا چاہتے، اس لیے وہ آخرت کو نہیں مانتے کہ اگر آخرت کو انسان مانے گا تو ظاہر اپنے عمل ٹھیک کر لے گا۔ مشرکین مکہ کا مذہب بہت حد تک انہی لوگوں سے ملتا جلتا ہے جو اللہ کے خالق و مالک ہونے کے تو قائل ہیں مگر اخروی زندگی کے قائل نہیں تھے، تاہم وہ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا متبع قرار دیتے تھے۔ دیوی دیوتاؤں کی پوجا وہ جو ہے دو وجہ سے کرتے تھے۔ ایک یہ کہ ان کی دنیاوی حاجات پوری ہو جائیں اور مشکلات دور ہو جائیں، اور دوسرا اس لیے کہ ان کے وسیلے سے اللہ کا تقرب حاصل ہو۔ ایمان بالآخرت بھی چونکہ ایمان بالغیب کا ایک جز ہے، لہٰذا اللہ کی ذات کو تسلیم کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافر ہی کہا ہے جو آخرت کے انکاری ہیں۔ آیت نمبر 30، وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ۔ کاش آپ وہ وقت بھی دیکھیں جب انہیں اپنے رب کے سامنے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا، بتاؤ کیا یہ دن حقیقت نہیں ہے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہمارے رب کی قسم۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا پھر تم جو اس کا انکار کرتے تھے تو اب عذاب کا مزہ چکھو۔ یعنی جب انہیں دنیا میں کیے ہوئے اعمال کی باز پرس پوچھ گچھ اور حساب کتاب کے لیے اللہ کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور سب حقائق ان کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے تو پھر انکار کی مجال ہی نہ رہے گی۔ اس وقت وہ حسرت و یاس کے عالم میں کہیں گے کہ ہم دنیا میں کیسے غلط انداز سے سوچتے رہے اور آج کے دن کے لیے کچھ بھی نہ کر سکے۔ اس دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ اب بھی تمہیں اس آخرت کے بارے میں کچھ شک و شبہ باقی رہ گیا ہے؟ کیا یہ جزا اور سزا کا عمل ایک ٹھوس حقیقت بن کر تمہارے سامنے نہیں آ گیا؟ وہ کہیں گے، ہمارے پروردگار اب ہمیں کیا شک ہو سکتا ہے جبکہ ہم یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اچھا تو اب اپنے کیے کی سزا بھگتو اور اپنے کفر کا بدلہ جہنم کی صورت میں چکھو۔ استغفر اللہ۔ آیت نمبر 31، قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ حتی اذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا یا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظہورهم الا ساء ما یزرون۔ بلا شبہ جن لوگوں نے اللہ سے ملاقات کی حقیقت کو جھٹلایا وہ نقصان میں رہے، حتیٰ کہ جب قیامت اچانک انہیں آ لے گی تو کہیں گے افسوس، اس معاملے میں ہم سے کیسی کمی ہوئی۔ اس وقت وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پشتوں پر لادے ہوں گے، دیکھو کیسا برا بوجھ ہے جو وہ اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ گناہوں کا بوجھ محض خیالی اور تصوراتی نہیں ہوگا بلکہ یہ بوجھ
مثل بن کر یعنی بعض جانوروں کی شکل میں گناہگاروں کی پشتوں پر لاد دیا جائے گا، جیسا کہ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ انسان نے جو گناہ کیا ہوگا اس کو ایک مخصوص شکل دے دی جائے گی، اور وہ ویٹ رکھتا ہوگا، اور وہ اٹھا کر انسان اپنے بوجھ کندھے پر لاد کے پل صراط کو عبور کرے گا۔ مثلا حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے کسی کی بکری چرائی ہوگی تو وہ اس وقت اس نے اپنے کندھے پہ اٹھائی ہوگی، یا کسی نے اونٹ چرایا ہوگا یا گائے، تو آپ سوچیں کہ پل صراط جس کے بارے میں آتا ہے حدیث کے اندر کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا، اور اندھیروں یعنی اوپر پل صراط اور نیچے جہنم کے اندھیرے ہوں گے، اور اس پر سے انسان کا اپنا گزرنا مشکل ہوگا، کہاں کہ وہ اپنے گناہوں کی گٹھڑیاں اور بوجھ بھی اٹھائے ہوئے جو ہے اس کو عبور کریں گے۔ تو جو لوگ آخرت کے انکاری ہیں، ظاہر ہے آخرت کا خوف وہ واحد چیز ہے جو انسان کو اچھے عمل کی طرف ابھارتا ہے۔ تو جو لوگ آخرت کے انکاری ہیں وہ کوئی اچھا کام کر نہیں سکتے، اور برے کاموں کا نتیجہ جو ہے وہ انہیں آخرت میں بھگتنا پڑے گا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، آیت نمبر 32۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، یہ دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل اور تماشا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے آخرت کا گھر ہی بہتر ہے۔ کیا تم کچھ بھی نہیں سوچتے؟ یہ دنیا کی زندگی کھیل اور تماشا کس لحاظ سے ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی میں سرے سے کوئی سنجیدگی ہی نہیں ہے، نہ یہ محض کھیل تماشے یا سیر و تفریح کے لیے نہیں بنائی گئی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کی حقیقی اور پائیدار زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی ایسی ہے جیسے کوئی شخص کچھ دیر کھیل تفریح میں دل بہلا کر بعد میں پھر اسے اپنے اصل کام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یہ کھیل تماشا صرف ظاہر بین اور دنیا پرست لوگوں کے لیے، اور دنیا میں بسنے والے لوگوں کی اکثریت چونکہ ایسی ہی ہے جو اس دنیا کی رنگینیوں ہی میں کھو کر رہ جاتی ہے، لہٰذا کہیں اس دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا اور کہیں دھوکے کا سامان کہا گیا ہے۔ ورنہ ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے تو اس دنیا کی زندگی کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، کیونکہ جو کچھ بھی وہ اس دنیا میں بوئیں گے وہی جا کر آخرت میں کاٹیں گے۔ تو ایمان والے جو ہیں اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے، اور جیسے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں سے، ان کے اعمال سے ثابت ہے کہ وہ ایک ہر لمحہ نیکیوں کی جستجو میں رہتے تھے، کیونکہ وہ یہ چیز بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکے تھے کہ یہ دنیا کی زندگی بہت وقتی ہے، اور آخرت میں ہمیں نیک اعمال کی کرنسی جو ہے وہ لے کے جانی ہے۔ اس لیے ان کی دوڑ جو ہے وہ نیکیوں میں ہوتی تھی، اور وہ جو ہے ایک دوسرے کے مقابلے میں رہ کر نیکیاں کرتے تھے۔ آج کا انسان جو ہے اس کے سامنے مٹیریلسٹک اور مادہ پرستی ہے، جس کی وجہ سے وہ آخرت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، آخرت کو سوچتے بھی نہیں۔ ایون مسلمان ہو کر بھی جو ہے وہ لوگ آخرت کے بارے میں سوچنا نہیں چاہتے کہ کل کو کیا ہوگا کیا نہیں، اور اپنے لیے مختلف جواز گھڑ رکھے ہیں دنیا میں محو رہ کر گناہ کی زندگی گزارنے میں۔ تو ہم قرآن پاک میں بار بار پڑھ رہے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی اس دنیا میں عمل کرے گا اسی کا نتیجہ جو ہے وہ آگے اسے بھگتنا ہوگا۔ ظاہر ہے کہ آپ نے اگر زمین میں اچھے بیج بوئے ہیں اور زمین بھی زرخیز ہے اور بیج بھی اچھے ہیں تو اچھی فصل آپ کو ملے گی۔ اسی طرح اگر آپ نے اچھے اخلاص کے ساتھ نیک عمل صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیے ہیں تو انشاءاللہ اس کا بدلہ آپ کو جنت کی صورت میں ملے گا۔ لیکن اگر آپ نے محض اس دنیا کے پیچھے لگ کر سارا وقت گزار دیا ہے تو پھر آخرت کے لیے اگر کچھ لے کے ہی نہیں جا رہے تو آخرت میں ملے گا کیا؟ تو اس لیے ہم سب کو آخرت پر یقین رکھتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات پر یقین رکھتے ہوئے بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کہ ہم بہت اچھے اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص رکھتے ہوئے اس دنیا سے جائیں۔ اللہم انا نسألک الحسن الخاتمہ، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔